نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، بروز اتوار بعد نماز عشاء سیرت طیبہ پر ہم مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ سیرت طیبہ کہتے کس کو ہیں؟ سیرت طیبہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی کو۔ سیرت طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی کو، اور یہ زندگی بحیثیت مسلمان تمام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے۔ ہم جس کے امتی ہیں، جو ہمارا آخری پیغمبر ہے، اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو یہ ہم لفظوں کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں۔ تو اس زندگی کے بارے میں چاہیے کہ تمام مسلمان اس کو یاد کریں۔ اس لیے اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ جمعے کے بیان کی طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے باقی سن رہے ہیں۔ اس کو یاد کرنا ہے۔ جو باتیں میں نے پچھلے کہا ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا بھی، اور ماشاءاللہ ساتھی جواب دیتے بھی۔ تو اس زندگی کو یاد کرنے کے لیے اور اس کو آسان بنانے کے لیے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں 3 حصوں پر۔ کتنے حصوں پر؟ 3 حصوں پر۔ ایک حصہ ہے ولادت تا بعثت، دوسرا ہے بعثت تا ہجرت، اور تیسرا ہے ہجرت تا وفات۔ ولادت تا بعثت یہ 40 سال، بعثت تا ہجرت یہ 23 سال، اور ہجرت تا وفات یہ 10 سال۔ کتنے ہو گئے؟ 63 سال۔ اور مزید اس کو یاد کرنے کے لیے ہم ہر حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ولادت تا بعثت، اس میں 3 باتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ اس میں یہ 3 باتیں بیان ہیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہے بعثت تا ہجرت، اس میں بھی 3 باتیں ہیں۔ خفیہ دعوت اندرون مکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اب لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، تو آپ نے سب سے پہلے حکمت کے طریقے پر اور حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خفیہ دعوت شروع کی، اور یہ خفیہ دعوت مکہ مکرمہ کے اندر تھا۔ اس کو انفرادی دعوت بھی کہتے ہیں، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں آپ نے اسلام کی تاسیس رکھی، اسلام کی بنیاد رکھی، امت مسلمہ کی آپ نے بنیاد رکھی۔ اور یہ جو عرصہ ہے یہ عرصہ 3 سال کا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کیا۔ اعلانیہ دعوت آپ نے شروع کیا اندرون مکہ، مکہ مکرمہ کے اندر۔ اس کا عرصہ ہے 7 سال۔ اور پھر تیسرا جو مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، آپ نے مکہ سے باہر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کا عرصہ بھی ہے 3 سال۔ تو اس طرح ہوتے ہیں یہ 23 سال۔ اور اس دور کو مکی دور بھی کہتے ہیں، اور ہجرت تا وفات جو دور ہے اس کو مدنی دور کہتے ہیں۔ مکی دور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عرصہ مکہ مکرمہ میں گزرا ہے، اور اس کو مدنی دور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا ہے۔ اور جو واقعہ
ہجرت سے پہلے کا بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے اور کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ سن 1 نبوی 2 نبوی 3 نبوی 4 نبوی 5 نبوی 13 تک، ہجرت کے بعد پھر سال چینج ہو جاتے ہیں، پھر سن 1 ہجری، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، سن 4 ہجری، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اور ہجری تاریخ آج تک جو چلی آ رہی ہے، یہ جو ہجری تاریخ ہے اس کی ابتدا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کیا تو اس وقت سے یہ تاریخ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو جو واقعہ ہجرت سے قبل کا ہوتا ہے تو اسے بیان کیا جاتا ہے نبوی کے لفظ سے، اور جو واقعہ ہجرت کے بعد ہوتا ہے تو اس کو ہجری کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت ہم چل رہے ہیں سن 10 نبوی میں۔ اس وقت جو ہم سیرت مسلسل چل رہے ہیں تو آج ہم بیان کریں گے سن 10 نبوی میں۔ سن 10 نبوی میں آپ کو جیسے بتایا گیا کہ اس میں ایک کام ہوا، وہ یہ کہ جو معاشرتی بائیکاٹ تھا اس کا اختتام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے جب ہر طرف سے کوشش کیا لیکن وہ کوششیں ساری ناکام ہو گئی، تو بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کر لیا، یعنی نہ ان کے ساتھ لین دین ہوگا، نہ ان سے نکاح ہوگا، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان کو کوئی کھانا پہنچائے گا، ان سے بالکل معاشرتی بائیکاٹ کرنا ہے۔ جب اس معاشرتی بائیکاٹ کو ابو طالب نے دیکھا تو آپ نے اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو اور اپنے بھتیجے کو لے کر آپ ایک کونے میں چلے گئے جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، اور وہاں آپ جب گئے تھے تو اس وقت سن 8 نبوی تھا۔ سن 8 نبوی وہاں گزرا، سن 9 نبوی وہاں گزرا، سن 10 نبوی کے اندر پھر کچھ لوگ مل کر انہوں نے اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا۔ یہ کیسے ختم ہوا اس کا بیان گزر گیا۔ اور اسی طریقے پر اس سن 10 نبوی کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کو عام الحزن کیوں کہتے ہیں، کہ اسباب کی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سبب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح ابو طالب، یہ دونوں انتقال کر گئے، اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ اسی سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اب کفار مکہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو اب میں اس دعوت کے کام کو مکہ سے باہر لے جاؤں۔ تو آپ نے جب مکہ سے باہر نکلے تو آپ نے طائف کا ارادہ کیا۔ اب آپ نے طائف کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے طائف کا انتخاب کیا کیونکہ آپ کی زندگی کے بچپن کے 4 سال طائف میں گزرے تھے، اور طائف میں آپ کا رضاعی خاندان موجود تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی دعوت کی بات اتر جائے اور دین کی طرف آ جائے۔ جب آپ طائف چلے گئے، جانے سے قبل آپ نے اپنے ساتھ زید بن حارثہ کو اپنا ہم سفر بنایا۔ زید بن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا متبنہ بنایا، منہ بولا بیٹا۔ پھر ان کا جو بیٹا تھا اسامہ، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے جیسے میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں اسی طرح اس کے والد سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو جو انتخاب تھا وہ انتخاب دین کی بنیاد پر تھا۔ جو صحابی جتنا زیادہ اسلام کی طرف، دین کی طرف آگے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی، اور پھر یہ محبت منتقل ہوتا تھا اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ اس سے محبت رکھتے جو آپ کے قریب ہوتا، اور آپ کی قربت میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر تھا۔ اس لیے آسمانوں سے اس کے لیے سلام آتا تھا۔
حضرت جبریل نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے اوپر جو جوڑا ہے یہ جوڑا تو آسمانوں میں فرشتوں نے بھی یہی جوڑا پہنا ہے. آج بھی جو دین کے لیے، اسلام کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قدمیں آگے لے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز فرماتا ہے.